اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی قیمتی دولت دی ہے، اتنی بڑی قیمتی چیز دی ہے، جس سے اللہ کو سب چیزیں ہمیں ملی، وہ کیا چیز تھی؟ ایمان تھا۔ اگر آج ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عظیم دولت ہمارے پاس موجود نہ ہوتی، تو میرے بھائی ہمارا کیا حال ہوتا، خدا آپ سوچ لیں۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد جب موت آئے گی تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا، خود سوچیں۔ ٹوٹے ہیں، بجے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، الحمدللہ پلاٹ تو ہے نا ہمارے پاس اللہ کے فضل سے، خالی تو پراپرٹی تو ہے نا، اللہ نے ایمان سے دے دیا، تو سارے بولیں الحمدللہ۔ مقام شکر ہے دوستو، اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ الحمدللہ جنت میں جانے ہی جانا ملنا ہے ہمیں سے۔ اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بھی، ہم چلے جائیں۔ تو یہ تو اس کا فضل تھا، جیسے گورنمنٹ نے شخص کو پلاٹ دے دیا، اللہ بھی تو ہم متوجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی پورا قرآن بتا رہا ہے، حدیثیں بتا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بس اتنی سی بات ہے، بس تم مجھے یاد کر لو، بس یہی ہے نا۔ میں نہ تمہیں پہاڑوں میں بلا رہا ہوں، نہ وہ سمندروں میں بھیج رہا ہوں، نہ تمہیں اور پتہ کرتے ہیں، بستر بھی مجھے یاد کر لو، سبحان اللہ، بے وضوئی مجھے یاد کر لو۔ اتنا بھی نہیں مجھے ہوتا، اتنا بھی نہیں ہوتا۔ جوڑ اللہ پاک کہ بیوقوفوں آخرت میں ایسے لوگ اٹھیں گے کہ عجیب عجیب کیفیت پہ ہوں گے۔ کچھ تو ایسی جماعت ہوگی، اللہ اکبر، 70,000 لوگ ہوں گے، وہ اس سے زبردست لوگ ہوں گے، 70,000 اتنے زبردست لوگ ہوں گے کہ ان میں اللہ اتنا نورانیت رکھے گا، وہ 70,000 اپنے ساتھ 70,000 کی بھی بخشش کرا دیں گے۔ ایسی زبردست قوم ہوگی، وہ بھی آخرت میں اٹھے گی، بولے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں کر دیں۔ اللہ کی رحمت سنیں، خالص 70,000 لوگ ہوں گے۔ کیا کمایا ہم نے بھائی، مجھے بتایا، کوئی 60 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 45 سال کا ہے، وہ دنیا کے غم میں بیٹھے، جتنی دے دی اللہ نے دے دی، اس پہ اکتفا کر لو، نہیں ملی الحمدللہ شکر کر لو، اللہ اس کو بدل دے گا، مانگتے رہو، دعا کرتے رہو، گھبرانے کیا بات ہے۔ تو ایک عارضی چیز ہے، جیسے آپ ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کو کوئی سیٹ اچھی نہیں ملی تو آپ چھوڑ دیں گے، ٹرین سے باہر نکل آئیں گے، باہر تو نہیں نکلیں گے، آپ کہیں کوئی بات نہیں، کھڑے رہتے ہیں، یار پہنچنا تو ہے نا، پہنچ جائیں گے، بلیک بورڈ نہیں جا رہے ہیں، ٹرین میں کون سا دور جانا ہے، آدمی برداشت کر لیتے۔ تو آج ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی، پرواہ نہ کریں، الحمدللہ، آخر پہنچ تو جانا ہے نا آخرت میں ہم نے۔ اللہ کہتا ہے تو نے صبر کیا، میں اس سے اچھی چیز تجھے عطا فرما رہا ہوں۔ ہم اس کے رونے میں لگ جاتے ہیں، اس کے غموں میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے گھبراتے رہتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ اتنا سہل عمل اللہ نے دیا، اللہ کا ذکر، آپ اندازہ لگائے کہ آخرت میں ایسے ایسے لوگ جا رہے ہیں، 70,000 شخصیت ہوں گے، کوئی خوش ہو رہا ہوگا، کسی کے دانے ہاتھ میں آ رہے ہوں گے، کسی کو بغیر حساب کے اندر جا رہا ہوگا، کیا رونق لگی ہوگی آخرت میں، الحمدللہ خوش باش لوگ ہوں گے، اس میں ایک جماعت بھی ہوگی۔ مفہوم بتا رہا ہوں اس کا نقشہ کیا ہوگا۔ وہ بیچارے ہمارے جیسے ہوں گے، گناہ گار، سب نظر آتا ہم جو حرکتیں کرتے ہیں، ادھر جو ہے ادھر بھی لگ گئے، ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی کر لی، حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جب آئیں گے آگے تو بڑے حیران ہو، کیا کہ ان کو تو کوئی گناہ ہی نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ اور جنت کے دروازے کھل رہے ہیں ان کے لیے، ان کے لوگ بھی بڑے حیران ہوں گے، بلکہ رش کریں گے ان پہ، یہ قوم تھرڈ کلاس قسم کی قوم تھی، یہ کیا کرتی تھی؟ اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کہ تم معلوم نہیں کیا کرتے تھے، قوم تھے تو گناہ گار، تھے تو شیطان، لیکن یہ کام کرتے تھے، صبح شام میرا ذکر کرتے تھے۔ اچھا جی، ہاں صبح شام ذکر کرتے تھے، اور تم نے حدیثیں میری پہنچی نہیں تھی میرے حبیب کی، میں نے اعلان نہیں کیا تھا۔ عمر بن عاص کی حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کہ ذکر کرنے والوں کا کیا کام ہوتا ہے کہ جس وقت، حدیث ہے کہ جس وقت کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ابھی میں ہزاروں گناہ کر لیے، ہو گئے، سیدھے ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، لیکن عادت پڑ ڈال دی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے عادت پڑ جاتی ہے، جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنا پیاری عادت ہے اللہ والوں کی صحبت میں کہ اللہ والوں کا کام یہی ہے کہ صبح ہوئی تو ذکر، شام ہوئی تو ذکر، کہ جب یہ عادت پڑ جاتی ہے انسان میں، تو یہ صبح شام یہ اللہ کا ذکر کر لیتے تھے، تو بیچ میں کوئی ناغا ہو گیا، کچھ ہو گیا، لیکن سستی چکر نہیں چلتا، نیند نہیں کھلی، نہیں،
اتنا احساس تو ہو آدمی میں بیٹھ کے تسبیح کرے، اللہ کا ذکر کرے. پھر کیا ہوتا تھا ذکر سے؟ تو فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا کوئی بندہ یا بندی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو فرشتوں کی ایک اعلیٰ جماعت جو اللہ کی قریب ترین جماعت ہے، فرشتوں کی اعلیٰ ترین جماعت ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ان لوگوں کے جب وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. بولے سبحان اللہ. تو اس کی اس دعا کو اللہ رد پوچھتا بھی نہیں کہ تم کیا بات کر رہے تو اتنا شیطان یہ کر کے کیا ہے، پتہ نہیں ذکر میں کیسے آ گیا شخص، یہ تو بہت شیطان ہے، تو فلاں کام کرتا ہے. کوئی سوال نہیں، بس ان کی دعا جو چلتی ہے اللہ کہتا ہے میں نے معاف کیا ہے. بولے سبحان اللہ. اس مجھے بتاؤ کیا حرج ہے اگر ہم یہی کر لیں کہ چلو دو اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ یہ کہیں ہلکے ذکر کا لگ رہا ہے صبح شام، ہم تو اس کو بڑا فضل سمجھتے ہیں. کنواں نکل آیا اس ملک میں، تیل نکل آیا اس ملک میں، یہ نکل آیا، سونا نکل آیا، چاندی نکل آئی. نہیں، ملک وہ افضل ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر جاری ہو.